1995 سے 2004 تک یہاں پر منشیات کے کنٹینر اترتے رہے ہیں. منشیات کا کام یہ لاہور شہر ہے اور یہ ہم کوئی باڑے میں یا علاقہ غیر میں تو بیٹھے نہیں ہوئے کہ یہاں پہ کنٹینروں کا کام ہو جائے. 1998 میں توصیف ڈوگر نامی شخص کو آپ نے قتل کروایا تھا. وہ قتل ہوا تھا مجھے بالکل یاد ہے, لیکن وہ میں اس وقت آلریڈی حوالات میں تھا. سعادت علی شاہ کون تھا, اس کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو وہ شخص قتل ہوا تھا, یہ 93 میں 17 جولائی 1993 کی بات ہے. میرے اوپر یہ FIR لانچ ہوئی تھی, لیکن وہ میں اس میں بے گناہ تھا. السلام علیکم, یو آر واچنگ ریڈ ٹاک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد مغل. ایک دفعہ پھر آپ سب کو ریڈ ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم شاہد چودھری صاحب کے ڈیرے پر موجود ہیں. شاہد چودھری صاحب وہ شخصیت ہے جن پہ کرائم کے لاتعداد کیسز درج ہیں. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ آخر انڈر ورلڈ ہوتا کیا ہے, کیونکہ ان پہ لاتعداد کیسز درج ہیں, اس لیے وہ ہمارے نظام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, ہمارے کرائم کے نظام کو, ہمارے جیل کے نظام کو, کیونکہ وہ کافی عرصہ جیل بھی کاٹ چکے ہیں, وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس لیے آج ہم ان سے اس بارے میں بات چیت کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, زبردست. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا. تو سر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر انڈر ورلڈ کسے کہتے ہیں, ہوتا کیا ہے انڈر ورلڈ؟ احمد, یہ بات جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے اور میں اس کا جواب آپ کو مختصر دینے کی کوشش کروں گا. اصل میں جو ہوتا ہے نا, یہ کوئی بھی شخص یا آرگنائزیشن یا کوئی آپ کہہ لیں کہ کوئی بھی اگر کمیونٹی اگر ان کے خلاف چلتی ہے نا, سسٹم کے خلاف, تو میری نظر میں وہ انڈر ورلڈ ہے کہ جو سسٹم کے خلاف چلے. تو اس میں لوگوں کے علیحدہ علیحدہ کمنٹس ہوتے ہیں, لیکن میری نظر میں جو ہے نا وہ انڈر ورلڈ جو ہے نا وہ لاہور میں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو بس ایویں ہی چینلز والے جو پروگرامز اپنے بنانے کے لیے وہ کر لیتے ہیں, باقی ادروائز انڈر ورلڈ یہاں پہ لاہور میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ انڈر ورلڈ کوئی بھی نہیں ہے. تو کیونکہ یہاں پہ ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اس سسٹم کے خلاف چل سکے. تو ایک ٹائم تھا, لیکن ابھی وہ حالات نہیں ہیں. تو بیسیکلی کویسچن یہ تھا کہ انڈر ورلڈ کہتے کسے ہیں؟ ہاں, یہ ہوتا ہے انڈر ورلڈ جو لفظ جو استعمال ہونا چاہیے نا, یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے جو خود کو شو نہیں کرتے. مثال کے طور پہ وہ بزنس مین ہے, وہ پراپرٹی کا کام کرنے والے لوگ ہیں, یا وہ کوئی ایسے ان کے معاملات ہیں کہ جو وہ خود سکرین پہ نہیں آتے, لیکن انہوں نے اپنی واقفیت یا اپنی انہوں نے شناسائی ان لوگوں کے ساتھ ان کی ہوتی ہے جن لوگوں سے وہ سارے کام کرواتے ہیں. لیکن کرنے والے جو ہے نا وہ انڈر ورلڈ نہیں ہوتے, کروانے والے انڈر ورلڈ ہوتے ہیں, اور ان کو وہ سکرین پہ بھی نہیں ہوتے, ان کا نام بھی کوئی نہیں ہوتا. تو میری نظر میں وہ لوگ انڈر ورلڈ ہیں, وہ مافیا انڈر ورلڈ ہے. سر ہم نے سنا ہے کہ 1995 سے 2004 تک یہاں پر منشیات کے کنٹینر اترتے رہے ہیں, اور جو ANF نے 2004 میں بہت بڑا آپریشن بھی کیا تھا اس علاقے میں. کیا اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ اگر آپ کو ذرائع سے یہ بات پتہ لگی ہے, جیسے بھی پتہ لگی نا, یہ ہماری محلے میں ساری مخالفت ہے, اور اس مخالفت کا یہ جو ہے نا یہ بس ایک ایسا سلسلہ بنا ہوا ہے. ادروائز منشیات کا کام یہ لاہور شہر ہے, اور یہ ہم کوئی باڑے میں یا علاقہ غیر میں تو بیٹھے نہیں ہوئے کہ یہاں پہ کنٹینروں کا کام ہو جائے. تو باقی مقدمات میرے اوپر مخالفین کے ساتھ ساز باز کر کے پولیس سے ہمیشہ سے ایسا کوئی معاملات کیے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں جو بھی معاملے بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سرخرو کیا اور میں عدالتوں سے بری ہو چکا ہوں. ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے کنٹینر, یہ تو مجھے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے لیے کہہ دیتا, لیکن ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا, کوئی بھی ایسا قطعی طور پر کام نہیں ہوا. ہمیں اپنے سورسز سے پتہ چلا کہ 1998 میں توصیف ڈوگر نامی شخص کو آپ نے جو ہے نا قتل کروایا تھا, اور وہ اس نے آپ سے بھتہ لینے کی کوشش کی تھی, تو آپ نے اپنی گرفتاری دینے کے بعد اسے قتل کروایا تھا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو مجھ سے کسی نے بھتہ مانگا ہے, اور نہ ہی کوئی بھتہ, میرا کوئی ایسا کام تھا کہ مجھ سے کوئی بھتہ مانگے. بھتہ تو ڈیفینیٹلی اس بندے سے مانگا جاتا ہے کہ جس کے کوئی انلیگل کوئی سورسز ہوں یا کوئی ایسا انلیگل اس کا کوئی کاروبار ہو. تو میرا تو الحمدللہ شروع سے میں نے وائٹ کالر ہی سارا کام کیا اپنا, کوئی ایسا میرا معاملہ نہیں ہے. تو یہ جو بھتے شتے والی بات ہے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن وہ ایک لڑکا وہ قتل ہوا تھا, وہ مجھے بالکل یاد ہے, لیکن وہ میں اس وقت آلریڈی حوالات میں تھا. میرے اوپر پہلے ایک مقدمہ درج تھا, اس وقت یہ ساندے تھانے میں عاطف حیات صاحب SHO تھے, یہ 98-97 کی بات ہے, لیکن وہ میں نہیں تھا وہاں, میری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. وہ مقتول کی جو والدہ تھی وہ آ کے میرے اوپر مقدمہ درج کروانا چاہ رہی تھی کہ مجھے وہ نامزد کریں کہ میں نے پلیس آف اکرنس پہ میں نے جو واقعہ کیا ہے, لیکن وہ نہیں, میں وہاں پہ تھا ہی نہیں. جب میں تھا ہی نہیں تو میرے اوپر مقدمہ کیسے درج ہو سکتا؟ تو صرف یہ سب پروپیگنڈا ہی آپ کے خلاف؟ ڈیفینیٹلی پروپیگنڈا. اس کی FIR ہی درج نہیں ہوئی. ان کو بعد میں حالات کا پتہ لگ گیا تھا نا کہ یہ بندہ یہ انوالو بھی نہیں ہے, بس اس کی والدہ وقتی طور پہ ان کو غصہ تھا یا کیا تھا, لیکن وہ بعد میں انہوں خود ہی کلیئر ہوگا تھا. انہوں نے اس کی FIR ہی نہیں میرے اوپر درج کروائی. FIR درج ہو تو میں آپ کو بھی جواب دے دیتا ہوں اس چیز کا, اس کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا. چلیے ٹھیک ہے, لیکن سعادت علی شاہ کون تھا, اس کو آپ نے کیوں قتل کیا؟
وہ سعادت علی شاہ جو تھا نا، یہ میرے والد صاحب کے مقدمے میں ایک میرے والد صاحب لائر تھے، ان کے مقدمے ان کی ایک FIR ہم نے درج ہوا جس میں وہ ان کے قتل کا مقدمہ تھا. اس میں یہ نامزد تو نہیں تھا، لیکن وہ بعد میں ہمیں پتہ لگا تھا کہ اصل جو مارنے والا نا وہ سعادت علی شاہ تھا. اور یہ ایک گینگ تھا اس وقت، وہ اس گینگ کا وہ بڑا سرغنہ تھا، اور یہ ڈکیتیاں وغیرہ اور اس طرح کے ان کے اوپر کافی سارے مقدمات تھے. تو وہ شخص قتل ہوا تھا. یہ 93 میں 17 جولائی 1993 کی بات ہے. میرے اوپر یہ FIR لانچ ہوئی تھی، لیکن وہ میں اس میں بے گناہ تھا، میرا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. وہ ہماری مخالفت پولیس سے ہمیں بتایا تھا کہ یہ آپ کے والد صاحب چودھری احمد علی ایڈوکیٹ کے قتل میں ملوث ہے، اور اس شخص نے آپ کا والد قتل کیا ہوا ہے. تو یہ طاہر عالم صاحب CIA لگے ہوئے تھے کوتوالی. یہ یہ ہوگی بات میرے خیال ہے 92 93 کی، 91 یا 92 کی بات ہے. تو وہاں پہ اس گینگ نے انکشاف کیا تھا، لیکن وہ میرا نہیں کے ساتھ کوئی واسطہ نہ کوئی ایسا کوئی معاملہ تھا. وہ FIR میرے اوپر درج ہوئی تھی، اس میں بے گناہ ہوں، اس میں عدالت کورٹ نے مجھے بری کر دیا ہوا. اچھا سر، 2005 میں کیمپ جیل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. اجاز اصغر نامی شخص جو اس وقت کیمپ جیل میں ڈپٹی ایگزیکٹو تھا، اور اس وقت وہ کوٹ لکھپت جیل میں سپرنٹینڈنٹ ہے. آپ نے جیل کا سارا مواصلاتی نظام دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے ساری جیل کے عملے کو یرغمال بنایا تھا. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ پتہ ہے کیا، دیکھیں میں 12 دفعہ اس بات کا جواب دے چکا ہوں. میرا قطعی طور پہ اس معاملے سے میرے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ اجاز اصغر جو سپرنٹینڈنٹ ہے یہ کرپٹ ہے، اور اس کو کسی شخص نے مارا تھا غالباً جیل میں جا کے نا. تو وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ بھی بات تو پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ مخالفین سے ساز باز کر کے. ہماری مخالفت تھوڑی زیادہ ہے. تو وہ انہوں نے میاں شوکت صاحب سے غالباً ہوم سیکرٹری، انہوں نے ایک FIR درج کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھی میرا نام انہوں نے دیا تھا کہ جی میں نے پتہ نہیں کیا اندر جا کے جیل کو یرغمال بنا لیا، اس کا مواصلاتی نظام خراب کر دیا. لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کیس میں میں باعزت بری ہوں. اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے اور اتنے ملازم اگر جبری ریٹائر ہوئے ہیں اور میں اس میں ملوث ہوتا، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس مشینری سے بندہ نکل سکتا ہے. تو میں اس میں بے گناہ تھا، کورٹوں نے مجھے بری کر دیا ہوا. لیکن یہ سپرنٹینڈنٹ کرپٹ ہے، یہ تو لکھی بڑی بات ہے نا. وہ کرپٹ ہے، اور اپنی کرپشن کی وجہ سے تو جوتے بھی کھائے تھے کسی بندے سے، اور اس سے یہ کافی ذلیل ہوا تھا. اور اس کے بعد یہ کچھ عرصہ 2 سال 2.5 سال یہ معطل یا ریٹائرمنٹ غالباً رہا تھا. اس کے بعد اسے سروس ٹرمینل سے میرا جا کے اس کو بحال ہو گیا تھا. تو میرے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے قطعی طور پہ. تو سر جو 20 ملازمین جبری ریٹائر ہوئے تھے ان کا کیا وہ احمد، مجھے دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کیوں انہوں نے جبری ریٹائر کیے ہیں. وہ ہوگا کہ محکمے میں ان کے اپنی جو کرپشن کے پلندے ہوں گے، لیکن میری وجہ سے وہ لکھا انہوں نے یہی ہوا ہے کہ وہ میری سپرنٹینڈنٹ سے کوئی ساز باز سے ہم نے ملی بھگت سے جیل کوئی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی ایگزیکٹو ہو، اس کو نہیں پتا کہ اگر ایسے معاملے میں اس کے ساتھ کوئی مل کے کوئی ایسا معاملہ کرتا ہوں تو یہ اس کو کرے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ غلط، بالکل من گڑت اور بوگس بات ہے. صرف پروپیگنڈا آپ کے خلاف؟ پروپیگنڈا میرے خلاف، اور اس میں بری ہو چکا ہوں میں کورٹ سے. تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ ایسے کون سے معاملات چل رہے ہیں کہ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے نظر بند کر دیا گیا تھا، اور ابھی پھر پچھلے دنوں جو ہے نظر بند کر دیا گیا آپ کو؟ گڈ کویسچن. یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ DCO صاحب کے پاس نا ہمارے آئین کے اندر کوئی شک ہے جس میں ان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ جس بندے کو جس وقت چاہیں اور جیسے اس کو گھر میں اگر چاہیں یا اسے جیل میں چاہیں اسے نظر بند کر سکتے ہیں. اس کے لیے DCO صاحب کے پاس 1 مہینے کی پاور ہے، اور ہوم سیکرٹری صاحب کے پاس 2 مہینے کی پاور ہے. 3 مہینے کے لیے بندے کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. مجھے انہوں نے 5 دفعہ ڈیٹین کیا ہے، اور ابھی بھی یہ جو پچھلے دنوں آپ ذکر کر رہے ہیں لسٹوں کا، اس میں بھی میرا نام تھا. لیکن میں الحمدللہ بالکل سرخرو ہوں، میرے تمام مقدمات کورٹ سے کلیئر ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اصل میں یہ پولیس والوں نے پچھلے دنوں آپ نے اگر بات کی ہے تو پھر اب میری بات پھر ایسے منوین آپ دیجیے گا نا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے حالات کیا تھے. انہوں نے لوگوں کے گھروں میں پولیس والوں نے ریڈ کر کے نا اس کی ویڈیوز وائرل کی ہیں. یہ ریڈ کر رہے ہیں، اور ریڈ کے دوران یہ پولیس ملازمین کہہ رہے ہیں خودکش جیکٹیں نکال لو، اور وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ جو ہیں یہ جو بلٹ پروف جیکٹیں وہ نکال لیں، اور یہ سیڑھیاں لائیں اوپر چڑھ دیں. اور یہ دیکھیں کہ ٹریس پاسنگ کر رہے ہیں، یہ گھروں میں سیڑھیاں لگا کے دیواریں پھلانگ کے اندر جا رہے ہیں. تو یہ لاء کے مطابق یہ بہت بڑی ٹریس پاسنگ ایک جرم ہے. چادر اور 4 دیواری کے تقدس کا پامال کر رہے ہیں. خالہ جان کا واڑا تو نہیں. انہوں نے ویڈیوز وائرل کر دی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پیچھے سے افسران کی کتنی کی پشت پناہی ہوگی کہ وہ ڈر ہی نہیں رہے. یہ تو معزز عدالت عالیہ کو، ہائی کورٹ صاحب کو، ہائی کورٹ کے ججز صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں کہ بھائی تم نے یہ کس طرح سے لوگوں کے گھروں میں جا کے بغیر مجسٹریٹ کے آرڈروں کے، بغیر سرچ وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں. اور آپ دیکھیں ویڈیو انہوں نے خود اپلوڈ کی ہیں. تو یہ میرے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح ہمیشہ کیا ہے. 5 دفعہ میں نظر بندی کاٹ چکا ہوں، 6 ماہ کی، کچھ اس طرح 2 مہینے کی، 3 مہینے کی.
تو جب ان کو میرے متعلقہ تھانے کے ساتھ میرے معاملہ چل رہے ہیں, میں نے استغاثے کیے ہیں جس میں سابقہ جو ایس ایچ او تھے اور کافی سارا عملہ اس میں میرے وہ حرابے کے مقدمے میں یہ سارے میرے ملزمان ہیں. تو وہ کیا اسے کہتے ہیں, ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں یہ تو ظاہر نئے آئے ہیں, تو انہوں نے نیچے سے طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے, میرا اس کے اوپر بہت ہوم ورک ہے ڈیٹینشن آرڈروں پہ نا, تو یہ ہوتا ہے یہ طریقہ کار ہے کہ یہ بندے کو نا جب لسٹیں بنتی ہیں کرائم کے حوالے سے, تو یہ اسپیشل برانچ والے نا بس وہ پتہ نہیں کس طرح سے ہم لوگوں کا نام, میرا نام نہیں ان کو ڈالنا چاہیے, کیونکہ نہ میرے خلاف کوئی درخواست ہے, نہ میرا کوئی پینڈنگ کیس ہے, اور نہ ہی میرے اوپر کوئی ایسا مقدمہ ہے کہ میں نے جو گورنمنٹ کو کوئی نقصان, گورنمنٹ کی مشینری کو, ان کا ٹرانسفارمر اڑائے ہوں, پیٹرول پمپ کو جلا دیا ہو. یہ 3 ایم پی او پہ فال کرتا ہے جب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, تو میرے ایسے معاملات نہیں ہیں. تو یہ ان کو چاہیے, ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے دانش مند ہیں, ان کا کافی تجربہ ہے, اور انہوں نے پچھلے ٹنور میں بھی لاہور میں ایز اے میرا ڈی اے جی اس طرح رینک پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ان کو یہ چاہیے اچھی پالیسیز لے کے آئیں جن سے کرائم کنٹرول ہو, نہ کہ ہم لوگ تو ہمارا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے, ہمیں تھانے کا ایس ایچ او بلائے تو ہماری کیا ضرورت ہے, ہم نے نہیں جانا. لیکن یہ طریقہ کار جو ہے نا کہ آتے ہی لسٹیں بنا کے, تو وہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ بوگس جھوٹی اور من گڑت یہ جو ان کو لسٹیں پیش کی ہیں. تو یہ سارا معاملہ میرا اس میں کوئی چکر نہیں ہے, کوئی میری گورنمنٹ کے ساتھ مخالفت نہیں ہے. میرے اوپر ایک بھی ایف آئی آر گورنمنٹ نے درج نہیں کروائی, میرے اوپر جتنے مقدمات ہیں تمام پولیس نے درج کروائے ہیں, اور یہ سب جھوٹ اور بوگس اور سارا جھوٹ کا پلندہ ہے, ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. تمام مقدمات سے میں بری ہو چکا ہوں. تو یہ تو نہیں نا ہے کہ ایک بندہ اپنے مقدمات کو سارا وہ ان کو کر چکا ہے, اینڈ تک ان کو ان کا فیصلے کروا چکا ہے, بری ہو چکا ہے, تو پھر اس کو پھر انہیں مقدمات میں ڈیٹین کر دینا یہ غلط ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. تو ابھی آپ نے کرائم پہ بات کی ہے, تو سر آپ کافی عرصہ کیسز میں ملوث رہے ہیں, تو آپ بہت اچھی طرح میرے خیال میں کرائم کو سمجھتے ہوں گے. تو ہمارے معاشرے میں جو دن بدن کرائم کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہونا چاہیے, دیکھیں میری بات سنیں, ایک تو 13/65 کا جو پرچہ یہ دیتے ہیں نا پولیس والے, یہ ان کی مجبوری ہے. انہوں نے اپنا فگر سیٹ کرنے کے لیے نا ان کو پیچھے سے افسران نے ڈنڈا دیا ہوتا ہے کہ کرائم فگر جو ہے نا اس کو سیٹ کرو. تو یہ ہر مقدمے نا کسی برفی چوری والے کے, سائیکل چور کے اوپر بھی پسٹل ضرور ڈال دیتے ہیں, حالانکہ میرے 13 لائسنس ہیں اور اس کے باوجود میرے اوپر 13/65 دے دیتے ہیں. آج کل تو کمپیوٹرائز لائسنس ہیں, نمبر ڈالیں اور وہ چیک کر رہے ہیں, وہ اس لیے وہ یہ لائسنس یہ ناجائز ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا, ان کو یہ چاہیے کہ یہ پولیس والے جو ہے نا ایف آئی آر کا اندراج کا جو عمل ہے نا اس کو درست کریں. میں آپ کو ایک سجیشن ایسی دیتا ہوں, آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر لوگ آپ کو کمنٹس کر کے بتائیں گے. ان کو یہ چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر ایف آئی آر, کسی کے اوپر بھی اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے نا, اس نظام کو بہتر کریں. اس کی بہتری کے لیے کیا ہے؟ اس کی بہتری کے لیے یہ ہے کہ ہر واقعے کی ایک پلیس آف اکرنس ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی واقعہ کسی نہ کسی جگہ پہ ہونا ہے نا, وہاں پہ 2 گواہ ہوتے ہیں. کوئی مقدمہ بھی ہو 2 گواہان کے بغیر وہ درج نہیں ہو سکتا. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں, 2 گواہان جو اپنا ایف آئی آر میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم اس قتل کے ٹائم یا اس واردات کے ٹائم موقع پہ موجود تھے, ان کو یہ چاہیے کہ یہ پولیس والے پہلے دن اس بندے کی درخواست لے لیں کہ بھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, میرے ساتھ یہ 2 بندے موجود تھے. اگلے دن ان بندوں کو کہیں جو آپ گواہی ڈال رہے ہیں, جو بندے ایف آئی آر میں گواہ بن رہے ہیں اور جو مدعی ہے, اس کو کہیں کہ وہ اپنی سی ڈی آر لا کے پیش کرے, تاکہ پہلے یہ تعین ہو سکے کہ یہ بندہ واقعی اس پلیس آف اکرنس پہ موجود تھا جہاں پہ یہ ڈکیتی, یہاں پہ قتل کی واردات ہوئی. لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں. آپ کو دیکھ لیں ایف آئی آر درج کر دیں گے, لیکن اس کے باوجود جب کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس واقعے میں بے گناہ, تو اس کی سی ڈی آر نکال لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تم اس وقت اگر وحدت روڈ پہ لاہور بروسٹ کے آگے کوئی واقعہ ہو گیا ہے, کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے, تو تمہاری سی ڈی آر کی لوکیشن, تمہاری جو موبائل کی لوکیشن ہے, یہ لاہور بروسٹ وحدت روڈ پہ کیا کر رہی ہے, اس میں اس بندے کو اس کے اوپر جرم فٹ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب اس کی بڑی اہمیت ہے, آپ کی لوکیشن کی اور آپ کی پلیس آف اکرنس پہ موجودگی کی بڑی اہمیت ہے. تو پھر ان کو یہ چاہیے گواہ کو بھی کہیں کہ بھائی تمہاری درخواست ہم نے لے لی ہے, کل اپنی سی ڈی آر لے کے آؤ جس پہ مدعی اور وہ دونوں گواہ. آج کل ہر بندے کے پاس موبائل ہے, وہ اپنی لوکیشن لا کے دے تاکہ پتہ لگے یہ اردو بازار میں جو ڈکیتی ہوئی ہے اس ڈکیتی میں یہ دونوں گواہان وہاں پہ موجود تھے. پھر وہاں سے ایک تفتیش کا شفاف عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے جو ان کو کرنا چاہیے. تو کیا اس سے کرائم کنٹرول ہوگا؟ 110% ہوگا. جب ایف آئی آر, ہر بندے کو یہ پتا ہونا ہے, مجھ جیسے بندوں کو بھی پتا ہونا ہے کہ بھائی اگر اصل آپ دیکھیں یہ ساری ایف آئی آریں جو درج ہوتی ہیں نا, یہ جتنے بھی میرے ویورز یا دیکھنے والے جو دیکھ رہے ہیں نا وہ مانیں گے اس بات کو. یہ ایک انہوں نے نا پولیس والوں نے ایک روایتی سا انہوں نے نا ایک وہ بنایا ہوتا ہے اپنا نا, ایک کسی بندے کو لائے ہیں پڑھ یار 200 گرام کا استغاثہ دے دے. اب انہوں نے وہ ایک ایف آئی آر نکالنی ہے, ان کو درج کرنی آتی نہیں, اس میں صرف نام نکالنا اور دوسرے بندے کا ڈال دینا. وہ سارا سٹیریو ان کو بس اسٹیٹمنٹ پہلے ہی تیار پڑی ہوتی ہے. ہر ایف آئی آر میں انہوں نے ایسے ایک ہی بدریہ مخبر اطلاع ملی, ہر ایف آئی آر کو انہوں نے یہ بنایا ہوتا ہے. لیکن یہ غلط ہے. ان کو چاہیے سب سے پہلے اندراج ایف آئی آر کا عمل شفاف کریں
تاکہ ہم جیسوں کو اور میرے جیسے دوسرے لوگ جن کے اوپر یہ مقدمات ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا یار ہمیں گورنمنٹ سے توقع ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. لیکن یہاں پہ یہ چکر ہی نہیں. آپ جائیں جا کے 2 گواہ ڈالیں اور ایف آئی آر کٹوا لیں, وہ کوئی آپ کی سی ڈی آر نہیں مانگے گا. لیکن اگر آپ کسی واقعے میں ملوث ہیں تو پھر آپ کی سی ڈی آر نکال کے کہیں گے بھائی تم لوگ اور اس پہ کیا کر رہے تھے. اس کی اتنی یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ ایف آئی آر ویسے ہی درج کری جا رہے ہیں. یہ غلط. تو کیا اس کے لیے مطلب وہ ایف آئی آر ایسے ہی درج کیے جا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی اعلیٰ حکام ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں, اعلیٰ حکام جو ہے نا وہ ان کو تو ٹائم ہی نہیں میرے حساب سے مل رہا کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. لیکن ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا. یہ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام اپڈیٹ نہیں ہوگا. ان کو یہ چاہیے کہ یہ تھانے میں جتنے ملازمین ہیں نا ان کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کر دیں. ہر ایک ملازم کو 1 عدد موبائل ٹیلی فون دے دیں جس کو وہ بند نہ کر سکے. جب وہ اپنا آف ٹائم وہ 8 گھنٹے کے بعد اس کو کبھی تمہاری آف ہے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے, وہ جاتے وقت اپنے سارے دن کی سی ڈی آر دے جائے. اب اس کی سی ڈی آر کو جو تھانوں میں محرر بیٹھے ہوئے نا وہ چیک کریں کہ یہ کہاں کہاں آج پھرتا رہا ہے. اور اس کا روزنامچے کے بغیر جو پولیس والا بھی اپنی جوائننگ کرتا ہے نا وہ روزنامچے میں پھنس جاتا ہے. وہ ریٹائرمنٹ والے دن اس کی رپورٹ لکھی جاتی ہے کہ آج یہ ریٹائر ہوگا, پھر وہ روزنامچے سے نکلتا ہے. اس روزنامچے ڈیلی جو چل رہا ہے اس روزنامچے سے اس کی سی ڈی آر کو میچ کریں کہ آیا اگر اس کی جامعہ مسجد میں ڈیوٹی لگی تھی تو یہ اس کی لوکیشن جامعہ مسجد کی آ رہی ہے. آپ کا سارا نظام شفاف ہو جائے گا. اس پہ کوئی خرچہ نہیں. 1 عدد موبائل جس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے دوران وہ ملازم بند نہ کر سکے. تو یہ آپ میرے سے گارنٹی لے لیں کرائم کی ریشو نیچے آ جائے گی. یہ پولیس والے جو افسران ہیں نا یہ ڈنڈا دینے کی بجائے ان کو یہ کہیں کہ بھائی صحیح پرچے دو, غلط پرچے نہ دو. یا ہمیں فگر بڑھا کے نہ دکھاؤ کہ میں نے 590 ایف آئی آر درج کر دیا سال کی. اور یار یہ دیکھیں 590 ایف آئی آر ہیں, ہزار ایف آئی آر کئی تھانوں میں کٹی ہوئی ہیں. تو وہ کیا ہے, وہ اسی طرح وہ بس پلانٹڈ. وہ آپ جا کے کسی کو سفارش کروائیں, جا کے جس کے اوپر مرضی مقدمہ درج کروا لیں. اندراج ایف آئی آر کا عمل جو ہے نا یہ شفاف ہونا چاہیے. اور میں گارنٹی دے سکتا ہوں اگر یہ عمل شفاف ہو جائے تو اگر کوئی بندہ ایف آئی آر کسی کے اوپر درج ہو وہ بچ نہیں سکے گا, کیونکہ اس کو پتا ہوگا میں بالکل ملوث ہوں تبھی انہوں نے مجھے انوالو کیا ہے. تو ہر ایف آئی آر کا مضمون چینج ہونا چاہیے. یہ ایک ہی ایف آئی آر ہیں, آپ قتل کی ایف آئی آر نکال لیں, پورا رجسٹر دیکھ لیں, سب ایک ہی طرح کی ایف آئی آر, صرف نام نکال کے نیا ڈالا انہوں نے. تو اس میں پولیس والوں کی کارکردگی تو کوئی نہیں ہے نا. بالکل یہ چیز ہے. تو ایک کرمنل کیسے بنتا ہے, ایک مطلب کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آتا ہے کہ وہ کرائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ یہ بات جو ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے پولیس والوں نے جو ہے نا میرے اوپر, میں اپنی بات آپ کو کروں گا, میرے اوپر انہوں نے اتنے مقدمات درج کیے ہیں نا, آپ بلیو کریں کہ اب تو عدالتیں جو ہے نا وہ بھی مجھے میرے اوپر ہمدردی کرنی شروع ہو گئی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ سم تھنگ رانگ, کہ ہر مقدمے میں پولیس جو ہے وہ میری کمپلینٹ. تو سر کیا دشمنی ہے ان کی آپ کے ساتھ کہ وہ آپ پر اتنے زیادہ مقدمات درج کرتے ہیں؟ دشمنی یہ ہے کہ میں تھوڑا کڑوا ہوں. ایک تو یہ دشمنی ہے کہ میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو مخالفین ہیں نا وہ بڑے بارسوخ ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ جو بندہ کھل کے سامنے نہیں آتا وہ اپنا کوئی نہ کوئی ہوچا کنڈا تو استعمال کرتا ہے نا. تو یہ پولیس والے جو ہے نا یہ انہوں نے اسٹارٹ میں تو مجھے یہ کیا کہ انہوں نے مقدمات دیتے رہے, تو بعد میں جب ایک ریکارڈ بن جاتا ہے تو پھر آگے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ آٹومیٹکلی اپنے افسران کو مطمئن کرے جناب یہاں پہ شاہد چودھری ہے, اگر اس کو بند نہ کیا گیا, ڈیٹین نہ کیا گیا تو خدا نہ خاصا پتہ نہیں لاہور میں آگ لگنے لگی ہے. تو وہ افسران جو ہوتے ہیں وہ نئے ہوتے ہیں, وہ ان کی جو سمریاں بن کے جاتی ہیں میرے خلاف جو یہ بنا کے رپورٹیں بھیجتے ہیں اس پہ مجھے ڈیٹین کر دیتے ہیں. تو آپ بتانے لگے تھے کہ ایک کرمینل جو ہے اس کو کیا مطلب کہ اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کرائم کرنے پر مجبور ہوتا ہے؟ وہ مجبوری میں بتاتا ہوں نا, میں تو یہ نہیں خدا نہ خاصا کہوں گا کہ میں نے کوئی کرائم کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بندے کو نا یہ زچ کر دیتے ہیں. بندہ پھر یہ نا ایک ٹائم پہ یہ سوچتا ہے کہ یار اتنے مقدمے میرے اوپر ہو گئے ہیں, میں نے کیا بھی کچھ نہیں اور میرے اوپر اتنا انہوں نے پلندہ بنا دیا ہے. تو پھر بندہ نا وہ پٹری سے اتر جاتا ہے. اس کو نا وہ کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی اس کو کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کو پتا ہوگا یار اس کو میں کور بھی کر لوں گا, اور میں یہ جو ہے نا میں کہاں سے یہ سارے اخراجات پورے کروں. یہ جو انہوں نے میرے اوپر اتنے مقدمے دیے ہیں ان کے پہلے انٹرم کرواؤ, اس کے میں چل کے دو, پھر اس کے بعد دوبارہ انٹرم کو کنفرم کراؤ, اس کے میں چل کے دو, 2-2.5 سال کا ٹرائل بک دو, پھر جا کے بری ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی زیادتی ہے میرے اوپر اتنی ماشاءاللہ انہوں نے اللہ کا میرے اوپر کوئی خاص ہی انہوں نے میں تو کہوں گا کرم کیا ہوا ہے کہ میں اس کو اب کیا میں ان کو برا لفظ کہوں یا کیا ان کو میں ٹیلی ویژن پہ کوئی ایسی بات کہوں, ان کو وہ اچھا نہیں لگتا. سر آپ نے کافی عرصہ جو ہے نا جیل میں گزاری, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا جو مطلب چور ہے جب وہ جیل میں جاتا ہے, چھوٹی سی چوری کی ہے اس بندے نے, جب وہ جیل سے واپس آتا ہے تو وہ دن بہ دن بڑا چور کیسے بن جاتا ہے؟
और ये होता ही है, इन्होंने ना जेल के अंदर ना हर बंदे की जुर्म वाइज गिनतियां डाली होती हैं। गिनतियों का मतलब कि इन्होंने इकट्ठे बंद किए होते हैं, चोरों को चोरों में, डकैतों को डकैतों में, कातलों को कातलों में। तो एक बंदा एक छोटे से जुर्म में जाता है, वो गलती करके पकड़ा जाता है। जब वो अंदर जाता है ना, तो अंदर बड़े लोग क्रिमिनल बैठे हुए हैं, वो फिर उसको पॉलिश करते हैं। उसको पॉलिश करके कहते हैं बेटे कैसे पकड़े गए? मैं जी वो फोन मैंने ऑन किया हुआ था। उसको कहता है आइंदा मोबाइल पास ना रखना, आइंदा तुम मैसेंजर पे किसी से राब्ता करो, आइंदा तुम व्हाट्सएप यूज कर लो। तो फिर बंदा ऑटोमेटिकली जो है ना, जाहिर है जिस बंदे ने अब करना है कोई ऐसा मामला करना है, तो वो तो इन्हीं लोगों में घुसकिन से वो चोर रास्ते ढूंढेगा। तो जेल में बंदा, इनको जेल के अंदर किसी भी जेल में, कैंप जेल में और कोट लखपत जेल में जो है ना, कोई भी, अभी यहाँ पे कैंप जेल में एक है कि वो सुपरिटेंडेंट है यहाँ पे असदुल्ला बड़ाई साहब लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस निज़ाम को बेहतर किया हुआ है। और मैं इस चीज़ को गारंटीफाई कर सकता हूँ कि अगर ऐसे बंदे को आईजी जेल खाना जा दिया, डीआईजी रेंज लगा दिया जाए लाहौर में, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ वो इस्लाही पहलू से जेल को वो चला रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, और अगर इसी तरह के उन्हीं की पॉलिसी को लेकर अगर ये चले ना, तो एक बंदा बाहर आकर ना वो सोचेगा ज़रूर कि यार मुझसे अगर अंदर मैं गया हूं तो मुझसे इतना उन्होंने ज़बरदस्त रवैया रखा है, तो आइंदा मैं कोशिश करूंगा मैं दोबारा ऐसे काम ना करूं। तो वो एक इस्लाही पहलू है। तो अदरवाइज बाकी जेलों में ये एजाज असगर लगा हुआ है कोट लखपत में, तो आप जाकर देख लें वहां पे। अब एक बंदा डकैती का उसके ऊपर पर्चा होता है, वो डकैत है, डकैती उसने की है, वो पकड़ा जाता है। अब वो पकड़ा गया ना, तो पुलिस वालों ने जो उससे माल छीना, जो उसकी रिकवरी खाई, जो उससे पैसे रिश्वत ली, वो बेचारे ने जो भी किया हुआ उन्होंने पुलिस वालों को दे दिया। अब वो अंदर चला गया, अंदर गया, अंदर फिर उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, बाहर आके वो चने बेचेगा? वो तो फिर अपने पैसे पूरे करेगा। पुलिस वाला भर्ती होता है, आपको भी इस चीज़ का पता है, ये आप मेरी बात माने ना माने, बड़े पैसे लगते हैं। कांस्टेबल भर्ती करवाने बड़े पैसे लगते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा होगा था, पुत्र भर्ती हुआ, कोई गल नहीं, तेरा एक बार 10 लाख रुपए भर लेने ना, मुड़ के सारी जिंदगी तो कमाई कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो है ना, ये निज़ाम ठीक नहीं हो रहा। इनको चाहिए कि मेरिट पे सारा काम करें। और ये जो मैंने आपको आज बात बताई है ना कि FIR का अंदराज का अमल शफाफ बनाएं, तो मैं गारंटीफाई कर सकता हूँ अगर ये इस तरह कर लें तो क्राइम की रेशो नीचे आएगी। तो बाकी रही बात के भाई क्या उसे कहते हैं, जेलों के अंदर वो इंशाल्लाह ताला जो है ना, जेलों के अंदर ये कभी भी नहीं, कभी, क्योंकि जेलें ठेके पे हैं। हमारी कोट लखपत जेल जो है ना इस वक्त, वो अल्लाह के हुक्म से सारी जेल ही ठेके पे है। मैं अंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जाहिर है कोई राब्ता, कोई ऐसे कोई बंदे, कोई उनके लवाहिकीन, कोई ऐसे मेरे पास बंदे आते हैं जो मुझे अंदर की बात सारी बता देते हैं। तो सारी जेल ठेके पे है। तो एक बंदा बेचारा बाहर, उसने डकैती भी चलो कर ली है, तो उसने कर ली है ना, तो उसकी सलाह करो। अगर आप उससे माल उसका छीन लोगे और आपको पर्चा भी दर्ज नहीं होगा, तो वो बंदा तो अंदर कुड़ेगा, वो ज्यादा दरिंदा सख्त इंसान बन के बाहर निकलेगा। इसी वजह से क्राइम की रेशो नीचे नहीं आ रही। सर एक बात तो बताएं जी कि आपको यहाँ तक लाने के लिए, क्रिमिनल बनाने में सोसाइटी ने क्या रोल प्ले किया? सोसाइटी का सारा रोल है। पता क्या होता है, एक बंदा ना उससे कोई काम हो जाता है या गलत काम हो जाता है, मिसाल के तौर पे कोई क्राइम लगा लें उससे हो जाता है, वो बंदा सोचता है कि यार मैं अपना ट्रैक चेंज करूं। तो ये जो लोग हैं ना, ये उस बंदे को, वो कंबल को नहीं छोड़ने देते। मसलन मैं अपनी बात आपको बताता हूं कि मैंने कई दफ़ा ये सोचा कि यार मैं लोगों को कम मिलूं और कम ऐसे मैं काम करूंगा जिनसे मेरी कुछ शिकायत जाएँ थाने। होता ही है कि यहाँ पे पुलिस वालों को मेरे साथ जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि उनको होता है कि वो मुकदमा थाने क्यों नहीं आया। यहाँ पे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के हज़ारों लाखों लोग आपको गवाही देंगे कि मेरे पास यहाँ पे कई कत्लों की सुलह भी हो गई हैं। अब आप मुझे ये बताएं, जो पुलिस वालों ने जिनकी 46 तोंदे हैं, उनको मैं अच्छा लगूंगा? तो सोसाइटी का रोल जो है ना, वो ये है कि सोसाइटी आपको, मेरा एक पहले उर्दू पॉइंट पे वो एक इंटरव्यू है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल ये बताया कि ये सोसाइटी ही आपको ख़राब करती है। सोसाइटी को चाहिए कि उस बंदे को इतना हाईलाइट ना करें, उसको इतना ना कहें कि भाई बब्बर शेर आ गया, बब्बर शेर आ गया, वो बेचारा अंदर से भीगी बिल्ली बना होता है, उसको ये सोसाइटी ख़राब करती है। तो ये 110% है, किसी भी बंदे के ख़राब होने में सोसाइटी का मेन रोल होता है। लेकिन उसमें सर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि जिसकी वजह से सोसाइटी उससे डरती है। मतलब लोग उससे डर के उसकी करते हैं ना कि बब्बर शेर आ गया, बब्बर शेर आ गया, उसके डर की वजह से उसे कहते हैं। नहीं, वो पता क्या होता है, वो डर वाली भी बात आपकी दुरुस्त होगी, लेकिन वो पता है कि आजकल ना आप देखें फेसबुक पे, आप एक चीज़ नोट करते हैं कि ये फेसबुक पे जो आजकल हो रहा है, तो ये जो नई नस्ल हम जनरेशन तैयार कर रहे हैं, उसमें असले का जो है रुझान, वो जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग बड़े हिस्ट्री शीटर होते हैं, जिनके पीछे रिकॉर्डों के पलंदे होते हैं, उन लोगों के साथ सेल्फियां बनाने में, घर में हमें खाना कोई दूसरी दफ़ा नहीं देता। मैं घर में जाके अगर अपनी मिसेज को कहता ना क्या पका हुआ है, वो कहती है फ्रिज में देख लें क्या पका हुआ है। तो बाहर हम जाते हैं तो लोग हमें सेल्फियां बना रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उस वक्त हम भी बड़े हैरान होते हैं कि यार घर में हमें कोई घास नहीं डालता,
لیکن باہر آگے سوسائٹی میں لوگ ہمیں کیا کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں گے اچھی چیز ہے؟ بالکل. حالانکہ ہمیں بھی ایک نارمل انسان ہے, لوگوں کو اتنا نہیں کرنا چاہیے, بس وہ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے. ہم مصیبتیں کاٹ رہے ہوتے ہیں, اتنے ہمارے پیچھے پلندے بنے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ اپنی سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں سوسائٹی کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں. جی سر, جب آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا گیا, مطلب جھوٹے مقدمات اس طرح کی چیزیں جب آپ کے خلاف شروع کی گئی, تو آپ تو سوسائٹی سے تنگ آ گئے ہوں گے؟ نہیں, میں تنگ نہیں آیا ہوں, میں بڑا ہارڈ ورکر ہوں, میں بڑا محنتی آدمی ہوں, اور میں نے اپنے مقدمات کو ختم کرنے تک, ان کو بالکل پایا تکمیل تے پہنچانے تک میں نے جو ہے نا میں نے مقدمات کی جان نہیں چھوڑی. میں نے ہر تعریف بک دی ہے, میں نے کبھی غیر حاضر نہیں ہوں, اور میں نے بڑی مشکلوں سے اپنے مقدمات کو جو ہے نا ان کو پورا میں نے صحیح کیا ہے. اور الحمدللہ کیا اسے کہتے ہیں, میں بڑا پراؤڈلی ہوں, میں بڑا فخر اس چیز پہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بچ گیا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لا فالوور ہوں, میں سمجھتا ہوں سارے معاملات کو, اور اللہ کا میرے اوپر خاص کرم تھا کہ میں ان سے بچ گیا ہوں. ورنہ میری جگہ کوئی اور بندہ ہوتا نا تو بس وہ اس کو چٹنی بنا کھا جاتے ہیں. سوسائٹی میں آپ کا بہت زیادہ جو ہے نا روب اور دبدبہ ہے, لیکن آپ میں بہت زیادہ عاجزی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آج ہی جو ہے نا یہ تو میری بائی برتھ ہے. اس میں آپ بریڈ ایک ہوتی ہے, بریڈ آپ وہ سمجھتے ہوں گے, آپ میری بریڈ ہی کچھ اس طرح کی ہے. پڑھے لکھے خاندان سے میرا تعلق ہے. میں خود انجمن تاجران شام نگر کا پریزیڈنٹ ہوں. میرا بیٹا لائر ہے, میرا بھتیجا لائر ہے, بھتیجی لائر ہے, میرے بھائی لائر ہیں, میرے تیازت بھائی تھے سیشن جج چودھری نبی احمد صاحب, میرے والد صاحب قانون دان تھے چودھری رحمت علی ایڈوکیٹ. تو یہ باڈی لینگویج جو ہوتی ہے نا, یہ آپ کی جو لینگویج ہوتی ہے, یا آپ کا جو بولنے کا رویہ ہوتا ہے, یہ بلڈ سے آپ کا نا, وہ کسی بندے کو اگر آپ نے بہت بڑی گالی نکالنی ہے نا, اس کو صرف اتنا کہتے ہیں یہ فطرتی طور پہ بے غیرت ہے. اس کا مطلب آپ نے اس کے سارے خاندان کو, پورا کنبا, دادے پردادے کو آپ نے پون دیا, اس سے آپ نے اس کی نا بلڈ کو گالی نکال دی. تو میں الحمدللہ ایک اچھی بریڈ سے, میرے والد صاحب ایک اچھے انسان تھے, بڑے شریف انسان تھے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی سوسائٹی میں میرا کوئی روب شوب, کوئی دبدبا نہیں ہے. یہ آپ کو اگر کسی نے کہا ہے, دبدبا نہیں ہوگا, احترام لوگ کرتے ہیں. اگر آپ احترام کو دبدبا کہتے ہیں تو میں دبدبا کہہ دیتا ہوں, باقی وہ دبدبا نہیں ہے. آپ انشاءاللہ تعالیٰ میرے پورے بازار کا وزٹ کر لیں, آپ کو ایک ایک دکاندار میرے حق میں بولے گا, اور وہ آپ کو کہے گا یہ بالکل صحیح ہے اور بڑے آنیسٹ آدمی ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. جی سر, آپ جیسا فیس بک کا بتا رہے تھے, سوشل میڈیا پہ جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ اسلحے کی طرف جو ہے نا, مطلب کرائم کو اپنی طرف ایسے رکھنا چاہ رہے ہیں, شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا, تو اس طرح کی نسل کو جو ٹک ٹاک پہ بندوقوں کے ساتھ پکچرز اس طرح کا کچھ کرتی ہیں, ان کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں نے پچھلے دنوں اپنی آئی ڈی کے اوپر ایک پوسٹ لگائی تھی. اگر ماں باپ, کوئی بھی ماں باپ مثال کے طور پہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ اپنے بچوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑھاپے میں میرا ساتھ دے گا کہ نہیں, اتنا لمبا ٹائم اس کا انتظار نہ کریں. میں نے یہ کہا تھا کہ بچوں سے فیس بک جو یہ یوز کر رہے ہیں نا, ان تمام بچوں سے موبائل ٹیلی فون واپس لے لیے جائیں. اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ ویڈیو VCR جب سٹارٹ میں ہے نا 82 سے بعد یا اس کے بعد تھوڑا, تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ VCR جو ہے نا ایک ٹیلی ویژن پہ چلتا تھا. ٹیلی ویژن کو آپ بستر کے اندر رکھ کے نہیں چلا سکتے تھے. ٹیلی ویژن ظاہر ہے آپ نے کمرے میں رکھنا, تو باقی افراد میں دیکھ لینا. اس میں کرپشن گوزر کم تھے. اس کی بنسبت ٹیلی فون موبائل جو ہے نا, یہ چھوٹا سا ہو, اس کے اوپر آپ جو بھی دیکھنا چاہے بستر میں لیٹ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آج کل کے بچے جو ہے نا وہ برائی کی طرف زیادہ جاتے ہیں. تو میں نے ایک بڑا اسٹرکٹلی میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی, اس میں نے یہ لکھا تھا کہ اپنے بچوں کو صرف چیک کرنے کے لیے نا کہ وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں, ان سے ایک دفعہ موبائل واپس مانگیں. اگر بچوں سے یہ موبائل نہیں نہ لیا جائے گا یہ واپس, یا خان صاحب کو میرا ایک مشورہ ہے کہ وہ فیس بک پہ جو لوگ اپنی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں نا, اس کا ایک پروسیس بنا دیں کہ آپ جا کے 2500 روپے ایک تصویر لگانے کا ہو, بینک میں جا کے آپ جمع کروائیں, بینک آپ کو NOC بنا کے دے, اس NOC کو آپ اس کے اوپر گوگل کے اوپر یا YouTube کے اوپر یا کوئی بھی نیٹ ورک جو ہے اس کے اوپر آپ اس کا کوڈ سینڈ کریں. اس کے بعد آپ کو ٹائم ملے کہ جی آپ جمعے والے دن 8 سے 9 بجے تک آپ 2 تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو کوئی بھی والدین اپنے بچوں پہ سختی کر کے موبائل نہیں لے سکتے. تو خان صاحب کو چاہیے کہ سگریٹ مہنگے کر دیں, عیاشی کا جو سامان ہے, جو فیس بک پہ تصویر لگتی ہے نا پاکستان میں, جس بندے نے بھی تصویر لگانی ہے وہ 2500 روپے آپ دے کے ایک NOC بنوائے بینک سے, اس کے پیسے وہاں پہ جمع ہوں. اس سے یہ ہے کہ والدین بچوں کے آگے برے نہیں بنیں گے اور بچوں کو اس کے استعمال سے روکا جا سکتا ہے. اس کا استعمال جو ہے نا کرونا وائرس سے بھی بڑھ کے ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ انگریز جو ہیں یہ 20-30 سال پلاننگ کرتے ہیں, اور یہ ان کی ایک بہت, یہ ان کی اسرائیل کی یہ بہت بڑی پلاننگ تھی. انہوں نے دیکھیں کہ آج کیا کر دیا کہ ہر بندے کے پاس موبائل, اور ایک سے ایک بڑھیا موبائل, 2.5 لاکھ روپے کا موبائل لوگوں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. وہ کس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ چیز جو ہے نا سوسائٹی میں میٹھا زہر ہے, اور یہ ایک ایسا زہر باد ہے جس کے تابقاتی اثرات بہت خطرناک ہوں گے. اور یہ فیس بک کو کنٹرول کرنا چاہیے. بچوں کو تو استعمال ہی نہیں کرنے دینا چاہیے جو پڑھنے والے ہیں. جس بچے کے پاس موبائل ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. بالکل جی.
ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. جی تو ناظرین, ریڈ ٹاک میں ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئی انٹرویو کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ریڈ نیوز. خدا حافظ. بھائی صاحب مجھے ایک پیکٹ مولی واشنگ پاؤڈر دیجیے گا. آپ یہ والا لیں. نہیں یہ والا نہیں, اصلی مولی واشنگ پاؤڈر. ایک ہی بات ہے, وزن میں زیادہ قیمت میں کم اور پیکنگ کتنی زبردست. ایک ہی بات ہے, اصل نوٹ سے قیمت کم ہے لیکن دیکھو چمک کتنی زبردست ہے. دکاندار سے خریداری کرتے وقت اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ مولی کے نشان والا مولی واشنگ پاؤڈر ہی خرید رہے ہیں, جس کا زبردست فارمولا دے کپڑوں کی ایسی اجلی دھلائی جو کسی عام واشنگ پاؤڈر کے بس میں نہیں. بھائی صاحب کوئی اچھا سا واشنگ پاؤڈر دے دیں. آپ مولی واشنگ پاؤڈر لیجئے, کیونکہ اس سے اچھا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مولی واشنگ پاؤڈر, داغ اب کوئی مسئلہ نہیں. مولی واشنگ پاؤڈر. ہوگا آپ کی ہر صبح کا آغاز صبح سویرا کے ساتھ. صبح سویرا پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ مہمان جن سے ہوں گی مزے مزے کی باتیں. اور روز بنیں گے مزے مزے کے کھانے. صبح سویرا میں ہر دن ہوگی آپ کی اور ہماری ملاقات صرف اور صرف ریڈ نیوز پہ. صبح سویرا اور ڈولفن کچن ساتھ ساتھ.